اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے انشاءاللہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 85 کی تفسیر دیکھیں گے انشاءاللہ۔ ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا منکم من دیارہم تظاہرون علیہم بالإثم والعدوان وإن یأتوکم اسریٰ تفادوہم وہو محرم علیکم اخراجہم افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب وما اللہ بغافل عما تعملون۔ پھر تم تو وہ لوگ ہو کہ اپنے آپ کو قتل کرتے ہو اور اپنوں میں سے ایک گروہ کو ان کے گھروں سے نکالتے ہو، گناہ اور زیادتی میں ان کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو، اور اگر وہ تمہارے پاس قید ہو کر آئیں تو تم ان کا فدیہ دیتے ہو، حالانکہ انہیں نکالنا تم پر حرام کیا گیا تھا۔ تو کیا تم کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لاتے ہو اور کچھ حصے کا کفر کرتے ہو؟ تو جو تم میں سے ایسا کرتا ہے دنیا کی زندگی میں رسوائی کے سوا اس کی اور کیا جزا ہو سکتی ہے، اور قیامت کے دن وہ سخت ترین عذاب کی طرف پھیر دیے جائیں گے، اور جو تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے ہرگز غافل نہیں ہے۔ ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا منکم من دیارہم۔ پھر تم تو وہ لوگ ہو کہ اپنے آپ کو قتل کرتے ہو اور اپنوں میں سے ایک گروہ کو ان کے گھروں سے نکالتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہود مدینہ کو مخاطب کیا کہ تم پر تو یہ فرض کیا گیا تھا کہ تم اپنوں کا خون نہ بہاؤ گے اور نہ اپنوں کو گھروں سے نکالو گے، اور تم ایک دوسرے کو قتل کرتے ہو، ایک دوسرے کو گھروں سے نکالتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کے دونوں احکامات کی صریحاً خلاف ورزی کیسا ایمان اور کیسا طرز عمل ہے۔ تظاہرون علیہم بالإثم والعدوان، گناہ اور زیادتی میں ان کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو۔ رب العزت نے یہود کے طرز عمل کو واضح کیا کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ کتنے مخلص ہیں، گناہ اور ظلم کے ساتھ ایک دوسرے کے خلاف دوسروں کی مدد کرتے ہیں۔ یہ مدد کبھی قتل کی صورت میں، کبھی گھر بار اور کاروبار لوٹنے کی صورت میں سامنے آتی تھی۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، اور اگر وہ تمہارے پاس قید ہو کر آئیں تو تم ان کا فدیہ دیتے ہو، حالانکہ انہیں نکالنا تم پر حرام کیا گیا تھا۔ رب العزت نے فرمایا کہ جب قتل و غارت گیری، لوٹ مار کے بعد جنگ ختم ہو جاتی ہے تو ایک دوسرے کے جو لوگ جنگی قیدی بناتے ہو ان کو فدیہ دے کر آزاد کرواتے ہو، حالانکہ ان کو گھروں سے نکالنا تم پر حرام تھا۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تو کیا تم کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لاتے ہو اور کچھ حصے کا کفر کرتے ہو؟ یہود کتاب کے بعض حصوں پر ایمان لاتے تھے، یعنی کچھ احکامات پر عمل کرتے تھے، اور کچھ حصوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے۔ مثلاً قتل، ایک دوسروں کو گھروں سے نکالنا اور ایک دوسرے کے خلاف مدد کرنا ان کی شریعت میں حرام تھا۔ ان کاموں کا انہوں نے کھلے عام ارتکاب کیا اور فدیہ دے کر چھڑوا لینے کے حکم پر عمل کیا، حالانکہ اگر وہ پہلے احکامات کو مانتے تو فدیہ دے کر چھڑوانے کی نوبت ہی نہ آتی۔ ایمان اس کا تقاضا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات پر عمل کیا جائے اور جس سے اس نے رکنے کا حکم دیا اس سے رکا جائے۔ اب یہاں پہ آپ ذرا رک کے اپنا جائزہ لیں کہ کیا آپ بھی یہود کی طرح تو نہیں کرتے کہ کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لاتے ہیں اور کچھ حصے کا کفر کر دیتے ہیں؟ کیونکہ بے شک اللہ تعالیٰ یہاں پہ بنی اسرائیل کی بات کر رہے ہیں، لیکن قرآن کی ہر آیت میرے اور آپ کے لیے، ہر آیت میں ہمارے لیے ایک سبق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے واقعے کو اسی لیے ہمیں بتا رہے ہیں تاکہ ہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔
صرف پڑھ کے آگے نہیں گزرنا، آیت کو سے سبق لینا اور اس کو اپنی زندگی میں لانا ہے انشاءاللہ۔ تو کیا آپ ایسا تو نہیں کرتے کہ کتاب کے یعنی قرآن کے جو احکامات آپ کو آسان لگتے ہیں، جو آپ کی پسند کے ہوتے ہیں، آپ ان کو اپنی زندگی میں ان پہ عمل کرتے ہیں، اور جو آپ کو مشکل لگتے ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہیں؟ تو یہ ایسے ہی ہوگا کہ آپ کتاب کے کچھ حصے پر تو ایمان لاتے ہیں لیکن کچھ کا کفر کرتے ہیں۔ تو اس سے بچنا ہے انشاءاللہ، کیونکہ آگے اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں سزا بھی بتائیں گے کہ اگر ہم ایسا کریں گے تو ہماری سزا کیا ہوگی۔ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ۔ تو جو تم میں سے ایسا کرتا ہے، یعنی کیسا کرتا ہے کہ کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتا ہے اور ایک حصے کا کفر کرتا ہے، تو دنیا کی زندگی میں رسوائی کے ماں سوا اس کی اور کیا جزا ہو سکتی ہے، اور قیامت کے دن وہ سخت ترین عذاب کی طرف پھیر دیے جائیں گے۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے شریعت کے کسی حکم پر ایمان لانے اور کسی سے کفر کرنے پر یہودیوں کو سزا دی، انہیں رسوا کیا گیا، ان میں سے کسی کو قتل کیا گیا، کسی کو غلام بنا دیا گیا، کسی کو جلا وطن کیا گیا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو سزا دی، لیکن اگر ہم بھی وہی کریں گے جو یہودیوں نے کیا تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے ہی سزا دیں گے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے جو تم کرتے ہو۔ یہ کہہ کر انسان کو بیدار کیا گیا ہے کہ تمہارے اعمال اللہ تعالیٰ کی نظروں میں ہیں، اس لیے ان کے جواب دہی اور انجام سے نہیں بچ سکتے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔